انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ وہ جو ہمارے اندر بستا ہے، ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہمارے ساتھ سوتا ہے، ہمارے ساتھ جاگتا ہے۔ یہ ہے ہمارا نفس۔ وہ آواز جو ہمیں برائی کو اچھا دکھاتی ہے، وہ خواہش جو حرام کو آسان بنا دیتی ہے، وہ ضد جو حق کو ٹھکرا دیتی ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جو کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں، کبھی تھکتا نہیں، اور ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ بے شک نفس برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ نفس کتنا خطرناک ہے کہ یہ آہستہ آہستہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے خیال میں آتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بیج، پھر یہ خیال ارادے میں بدل جاتا ہے جیسے بیج سے پودا نکلتا ہے، اور آخر میں یہ عمل بن جاتا ہے جیسے پودا درخت بن کر زہریلے پھل دیتا ہے۔ یہ عمل اتنا آہستہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ نفس کی چالیں دیکھیے، یہ کتنا چالاک ہے۔ یہ کہتا ہے بس ایک بار کر لو، کیا ہو جائے گا؟ جیسے ایک قطرہ سمندر میں کیا فرق ڈالے گا؟ یہ کہتا ہے سب کرتے ہیں، تم کیوں پیچھے رہ رہے ہو؟ جیسے غلط کام کرنا کوئی فیشن ہو۔ یہ کہتا ہے ابھی مزے کر لو، توبہ بعد میں کر لینا، جیسے توبہ کوئی ATM ہو جو کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہر گناہ کو آسان بنا دیتا ہے اور ہر نیکی کو مشکل، جیسے کوئی جادوگر ہو جو سب کچھ الٹ دیتا ہے۔ اسلام میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا ہے نفس امارہ۔ یہ وہ نفس ہے جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے جیسے کوئی شیطان کا وکیل ہو۔ یہ صبر کو کمزوری کہتا ہے اور نافرمانی کو بہادری۔ یہ انسان کو اپنا غلام بنا لیتا ہے اور پھر اسے ہر طرف سے تنہا کر دیتا ہے۔ دوسرا ہے نفس لوامہ۔ یہ وہ نفس ہے جو گناہ کے بعد ملامت کرتا ہے۔ جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے یہ غلط تھا۔ یہ دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے، ضمیر کو جگاتا ہے، یہ توبہ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ نفس امارہ سے بہتر ہے کیونکہ کم از کم یہ غلط کو غلط کہتا ہے۔ یہ ایک اچھا قدم ہے لیکن یہ ابھی بھی مکمل نہیں ہے۔ تیسرا اور سب سے بہترین ہے نفس مطمئنہ۔ یہ وہ نفس ہے جو اللہ سے راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ یہ صبر میں سکون پاتا ہے، مصیبت میں شکر کرتا ہے اور ہر حال میں اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے۔ یہ جنت کا ذائقہ دنیا میں ہی چکھ لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ خود اس نفس کو پکارے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس نفس کے ساتھ زندہ ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کے غلام ہیں یا اس کے مالک؟ یہ سوال ہر انسان سے خود سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ اس کا جواب ہماری زندگی اور آخرت دونوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ نفس کو قابو کرنا آسان نہیں۔ یہ سب سے مشکل جہاد ہے۔ یہ ہر دن کی جنگ ہے، ہر سانس کا امتحان ہے۔ اس کے لیے صبر چاہیے، روزے چاہیے، اپنی آنکھوں، کانوں اور زبان کی حفاظت چاہیے۔ نفس کو مارا نہیں جاتا، نفس کو سدھارا جاتا ہے۔